من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوری اور دھوکہ دہی سے اجتناب۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو چوری، دھوکہ دہی اور اسی طرح کی دیگر مذموم عادات سے دور رکھے۔ اللہ نہ کرے اگر بچے یا بچی سے چوری کا عمل سرزد ہو گیا تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کو سمجھائے، اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو انہیں سزا دے تاکہ اس قبیح عمل پر بچوں کی کبھی کوئی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں پیش آیا تھا کہ خاندان قریش کے ایک معزز خاندان قبیلے بنی مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا چوری کی مرتکب ہوئی۔ بنی مخزوم کے لوگ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے چشم پوشی سے کام لے، اس لیے انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں سفارش کی اور چشم پوشی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا، کیا تم حدود اللہ میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو، تم سے اگلی امتیں اسی لیے برباد کر دی گئی کہ جب ان میں کوئی معمولی شخص چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے، اور جب یہی کام کوئی باعزت شخص کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے۔ مزید فرمایا، اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو طلب کیا اور اس کا ایک ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ اسلام نے معاشرے سے اس عادت بد کو دور کرنے کے لیے سخت سزائیں مقرر کی ہے۔ چور چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ چور چاہے مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کرتوت کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے عبرتناک سزا۔ اللہ تمام پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ چوری کی عموماً وجوہات نمبر 1 غریبی اور مفلسی اور نمبر 2 فضول خرچی وغیرہ ہوتی ہے، جن پر ہم نے اولاد میں انحراف کے اسباب اور علاج کے باب میں گفتگو کی ہے جو آگے آ رہا ہے۔